جو حضرات سنن نوافل سے فارغ ہوئے ہیں مصلیوں کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں ہیں۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی نبینا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد المصطفى۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، پاناما کے مسلمانوں کے لیے بڑی سعادت کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان میں حضرت مفتی عبدالرشید لاجپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ جامعۃ القراءۃ کفلیتا کے اندر استاد الحدیث ہیں، تقریباً 25-30 سال سے پڑھا رہے ہیں اور ہمارے علاقے کے مقررین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ اپنا وقت فارغ کرتے ہوئے یہاں تک تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو اہلاً و سہلاً و مرحباً کہتے ہیں اور تمام اہل پاناما کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دارین میں اللہ تعالی حضرت والا کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کے علوم اور معارف کو عالم کے اندر اللہ تعالی عام اور تام فرمائے اور ان کی نیک نصیحتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ مجلس کی ابتدا قرآن مجید کی تلاوت سے فرمائیں گے۔ قاری فرقان صاحب انشاءاللہ قرآن مجید تلاوت فرمائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ہم حضرت والا کو دعوت سخن پیش کرتے ہیں کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ قریب قریب آ جائیں۔
جو حضرات معذور ہیں ٹھیک ہے، باقی قریب قریب آ جائے. اللہ تعالیٰ مل جل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد فريضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبال المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی شانہ نے دین کی باتیں کہنے سننے کا موقع نصیب فرمایا، اور یہ حق تعالی شانہ کا فضل ہے کہ مسلم معاشرے میں دین کی باتیں کہنے سننے کا طریقہ بہت قدیم زمانے سے جاری اور ساری ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین کی باتیں جب کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، تو اس کا اثر ہماری طبیعتوں پر کب پڑتا ہے، یہ باتیں ہمارے لیے نافع اور مفید کب بنتی ہیں، اس باتوں پر عمل کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی اپنی زندگی کس طرح سنوارتا ہے. کہنے سننے کا ہمارا ماحول ہے، سنتے چلے جاتے ہیں، کہتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر عمل کا جو جذبہ ہے، وہ جذبے کے اعتبار سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. دین کی باتیں کہنے سننے کا مقصد یہ ہے، کہنے والا عمل کے اعتبار سے سننے والے سے زیادہ محتاج ہے. لہذا کہنا اور سننا اس لیے ہیں کہ کہنے سننے کے بعد ہم عمل کرنے والے بن جائیں. جب یہ بات ہے تو کچھ چیزیں کہنے والے پر اور کچھ چیزیں سننے والے پر ضروری ہیں. ان باتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام کی باتیں کہلوائی جاتی ہیں، کام کی باتیں سنوائی جاتی ہیں اور عمل کی توفیق ہوتی ہے. اور اگر ان چیزوں کا لحاظ نہیں ہوتا تو جس طرح رٹا رٹایا ہوا ہوتا ہے عادت کے طور پر کہ ایک آدمی نے چند باتیں کہہ دی، لوگوں نے چند باتیں سن لی، کہنے والے نے زبان سے کہہ دیا، سننے والوں نے ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا. کہنے والے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کہنے والا سب سے پہلے اپنی اصلاح کی نیت کرے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنے اندر جب کوئی عیب دیکھتا تھا، کوئی کمی دیکھتا تھا، تو اپنی اصلاح کے لیے وعد و نصیحت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا تھا، اور سب سے پہلا اس کا مخاطب میں خود ہوتا تھا. اور جب وہ بات کہہ دیتا تھا جو غلطی ہوتی تھی، پھر دوبارہ اس غلطی کے کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں نے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی ہے. تو میرے بھائی، جو بات بھی کہی جائے گی سب سے پہلے میری اپنی اصلاح کے لیے ہوگی. کہنے والے کی نیت پہلے اپنی اصلاح کی ہو. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جلیل القدر خلیفہ تھے، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ کہنے والا جب تک اپنے آپ کو سب سے زیادہ عمل کا اور سننے کا محتاج نہ سمجھے، وہاں تک دوسروں کو کہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے.
اور کہنے والے کے لیے 3 کام اور ضروری ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کی بات کہنے کے لیے 3 چیزوں کا لحاظ رکھا جائے تو انشاءاللہ کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہو یا نہ ہو یہ دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن نقصان کبھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، کہنے والے کی نیت صحیح ہو۔ آدمی بولتا ہے تو کبھی فساد نیت کی ہوتی ہے، مثلا میں نیت کروں کہ میں اچھی رنگدار تقریر کروں، لچھے دار تقریر کروں، لوگ مجھ سے مانوس ہو جائے، لوگ کہنے لگے بہت بڑے مقرر ہے، بہت بڑے واعظ ہے، بہت بڑے نصیحت کرنے والے ہیں، تو چاہے دھویں دار تقریر ہو لیکن اس کا اثر، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ سیدھی سادی بات ہو، کام کی بات ہو، کہنے والے کی نیت درست ہو تو انشاءاللہ کہنے والے کو بھی فائدہ ہوگا، سننے والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ حق تعالی شانہ ہم سب کی نیتوں کو درست فرمائے۔ تو کہنے والے کے لیے ضرورت ہے نیت اس کی صحیح ہو۔ کیا نیت ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے بھائیوں میں ایسی بات کو پیش کروں جن غلطیوں میں، جن کمیوں میں، جن کوتاہیوں میں میں بھی مبتلا ہوں، ہمارے بھائی بھی مبتلا ہے، اور ہمدردی کے نیت سے، غمخواری کی نیت سے، تاکہ ہم کہہ سن کر اپنی اصلاح کرے، اعمال کو درست کرے، اللہ کو راضی کرے۔ ہماری نیت یہ ہو کہنے سے ہمارا خدا راضی ہو جائے۔ دوسری بات کہنے والے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بات قرآن و سنت کی ہو، ادھر ادھر کی لنترانی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات اور احکامات ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہنے والے کے لیے کہ کہنے کا انداز صحیح ہو۔ میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں، آپ میرے مسلمان بھائی ہیں۔ جب حقیقی بھائیوں میں محبت تھی اور حقیقی بھائی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو دوسرا بھائی اس بھائی کی غلطی کو اپنی غلطی سمجھتا تھا اور بے چین اور بے قرار ہو جاتا تھا کہ کسی طریقے سے میرے بھائی کی غلطی درست ہو جائے۔ کہنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے بھائیوں سے جب بات چیت کرے تو درد ہونا چاہیے کہ بھائی جو پریشانیاں، جو کوتاہیاں، جو کمیاں، جو بے راہ روی ہمارے اندر ہیں، یہ ہمارے اندر سے کسی طرح نکل جائے۔ اور بات کو کہنے کے لیے محبت والا انداز، شفقت والا انداز، ہمدردی والا انداز، غمخواری والا انداز ہوتا ہے۔ جیسے ایک مشفق باپ اپنے بیٹے کو، ایک مشفق استاد اپنے شاگردوں کو، ایک مشفق شیخ اپنے مریدوں کو بات کرتا ہے سمجھانے کے انداز میں۔ تو یہ 3 چیز کا لحاظ کہنے والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیت صحیح ہو، بات صحیح ہو، بات کا انداز صحیح ہو۔ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہنے والا ان 3 بات کا لحاظ رکھے گا تو کبھی بھی کہی ہوئی بات میں نقصان نہیں ہوگا۔ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے مجھے ان 3 باتوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ کچھ باتیں ہیں ہمارے بھائیوں سے متعلق، اگر ہمارے بھائی ان کا لحاظ رکھے تو نقصان تو نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ کہنے والے کے لیے تو ان 3 چیزوں کا التزام نقصان سے بچائے گا، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن بعض باتیں ہمارے بھائیوں کے لیے، سننے والوں کے لیے ایسی ہیں کہ اگر وہ اس کا اہتمام کریں گے تو نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ہے طلب۔ ہم مسلمان ہیں، اسلامی زندگی گزارنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ہم محتاج ہیں۔ جب محتاج ہیں تو دین کی تعلیم کو ہم حاصل کریں گے، طلب کریں گے، لیں گے۔ پہلی چیز ہے طلب۔ دوسری چیز ہے تڑپ۔ اس کو لینے کے لیے بے چین و بے قرار ہو جائیں گے، کہاں سے ملے، کبھی، جب بھی ملے، جہاں سے ملے، جتنی بھی ملے۔ مثال کے طور پر
ماشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد درس حدیث ہوتا ہے، تعلیم کے وقت پر تعلیم ہوتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ آ جاتا ہے تو وعظ کی ایسی مجلس ہوتی ہے، تو ہمارے اندر دین کو سیکھنے کی طلب ہو اور دین کے سیکھنے کی طلب ہو، اور طلب کے ساتھ تیسری چیز عمل کرنے کا جذبہ ہو، کہ بھئی جو ہم سن رہے ہیں کان کی تفریح کے لیے نہیں۔ دیکھو دنیا میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارے دشمن دو ہیں، ایک ہے ہمارا نفس اور ایک ہے شیطان۔ جب ہم بات سننے بیٹھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ عمل کے جذبے سے بیٹھے، اپنی اصلاح کے جذبے سے بیٹھے، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ بات سننے کے بعد تبصرہ ہوتے ہیں، آج نا بیان میں بہت مزہ آئی، آج تو مول صاحب برابر لیدا، آج تو آپ نے برابر کھکھڑا بھی کھڑا، اور کبھی کہتے آج پھیکا پھیکا بیان رہا، کچھ مزہ نہیں آیا۔ تو میرے بھائی، کان کی تفریح کے لیے، کان کی لطف اندوزی کے لیے، کان کی مزہ کے لیے بات نہیں ہے، یہ بات تو ہمارے دلوں میں، ہمارے جسموں میں، ہمارے قلبوں میں جو امراض ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کو ہٹانے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے ہے۔ تو میرے بھائی ایک جملہ سنیں لیکن عمل کے جذبے سے ہیں، اصلاح کے جذبے سے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید ہیں۔ اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ روزانہ سنیں، لیکن بس یہ کان کی تفریح ہے، فلاں صاحب نے بہت اچھی بات کی، فلاں کا واقعہ بہت اچھا تھا، فلاں کی یہ بات اچھی تھی، فلاں میں مزہ آیا، فلاں میں جوش زیادہ تھا۔ میرے بھائی یہ ساری چیزیں ہوگی لیکن حقیقت میں جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، بہتر سے بہتر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اپنی تشخیص اور جانچ کرواتا ہے، ڈاکٹر اپنی مہارت کے مطابق بہترین دوائیں تجویز کرتا ہے، انجیکشن تجویز کرتا ہے۔ ہم ان دواؤں کو خریدیں، ان انجیکشنوں کو خریدیں، اور خریدنے کے بعد اس کا استعمال نہ کریں، ہاں تعریف کرتے رہیں کہ بھئی یہ ایسا ڈاکٹر ہے کہ پورے پنامے میں اس جیسا کوئی ڈاکٹر نہیں، یہ ایسی دوا ہے کہ اس سے بہتر کوئی دوا نہیں، یہ ایسے انجیکشن ہے اس سے اچھا کوئی انجیکشن نہیں۔ تو میرے بھائی، ڈاکٹر کی تعریف کرنے سے، دوا کی تعریف کرنے سے، انجیکشن کی تعریف کرنے سے، علاج کی تعریف کرنے سے کیا ہم بیماری سے شفا حاصل کر پائیں گے؟ اچھے ہو جائیں گے؟ نہیں۔ کوئی بھی تعریف نہ کرے، ایک جملہ نہ کہے ڈاکٹر صاحب کے متعلق، دواؤں کے متعلق کوئی تبصرہ نہ کرے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو دوائیں تجویز کی ہیں اور جتنے ڈوز کو جس وقت میں کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد بھوکے پیٹ لینے کے لیے کہا ہے، اہتمام سے اس کو لیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ نتیجے مرتب فرمائیں گے، بیمار اچھا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی بات سیدھی سادی ہو لیکن ہمارا جذبہ سننے کے بعد عمل کا ہو، اصلاح کا ہو، اپنی برائیوں کو ختم کرنے کا ہو، تو چند جملے ہماری اصلاح کے لیے بہت ہی نافع اور مفید ثابت ہوں گے۔ اس وقت مجھے یہ دیکھنا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے، میں نے آپ کے سامنے 2-3 آیتیں اور حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث اور آیت کو سمجھنے سے پہلے تمہید کے طور پر میں عرض کروں، ماشاءاللہ یہ اتنی عالیشان مسجد ہیں، اس مسجد کا چھت ہے، اس میں ٹیوب لائٹ اور قمقمے جل رہے ہیں، اس میں اے سی چل رہا ہے، اس میں پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ایک مقصد کے لیے ہیں، چھت سے ہمیں چھت کا فائدہ حاصل ہو، روشنی بجلیوں سے ہمیں روشنی ملے، پنکھوں سے اور اے سی سے ہمیں ٹھنڈک ملے، یہ اس کا کام ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں چند بجلیاں جل رہی ہے، چند بلب جل رہے ہیں، اگر آپ ایک اور بڑھا دیں تو روشنی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ اے سی چل رہا ہے، سارے اے سی کو چلا دیا جائے اور جتنی رفتار اور اسپیڈ سے چل رہے ہیں اس کو خوب بڑھا دیا جائے
تو ٹھنڈک کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ بولو بھائی، زیادہ ہوگی، اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر اے سی کی اسپیڈ کو بڑھا دیا جائے اور بڑھانے کے بعد ٹھنڈک میں زیادتی نہ ہو، اضافہ نہ ہو، جو بجلیاں جل رہی ہے اس بجلیوں کی تعداد کو بڑھا دیا جائے، ساری بجلیوں کو جلا دیا جائے، اور جلانے کے بعد چلانے کے بعد روشنی نہ بڑھے، تو ہم بیٹھ جائیں گے بے فکر، کوئی بات نہیں، اے سی چل رہا ہے، ہم نے تیز کر دیا لیکن ٹھنڈک نہیں ہے، ہم بیٹھیں گے؟ زیادہ بجلیاں جلائی اور روشنی نہیں ہوئی تو ہم بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے ایسا کیوں ہوا؟ جب بجلی کا کام یہ ہے کہ ایک کے اوپر 2 ہو تو روشنی بڑھے، 2 پر 3 ہو تو روشنی بڑھے، 3 پر 4 ہو تو روشنی بڑھنی چاہیے۔ اگر نہیں بڑھتی ہے تو ہم بے چین ہیں کہ بھئی اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ سارے اے سی چلا دیے، سارے اے سی کی رفتار کو اور اسپیڈ کو بڑھا دیا اور ٹھنڈک کم ہو گئی یا ٹھنڈک بڑھ نہیں رہی ہے، تو ہم سوچیں گے کہ واقعتاً اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، ظاہری چیز ہے۔ چھت ہیں ماشاءاللہ اتنے سال سے ہیں، کبھی پانی نہیں ٹپکتا ہے، ایک سال ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ پانی کہیں سے ٹپک رہا ہے، تو ہم اور آپ مطمئن نہیں بیٹھیں گے۔ مسجد کے ذمہ داران، مسجد کے خدام، مسجد کے نمازی یہ فکر کریں گے کہ آخر ہوا کیوں، پانی کیوں ٹپک رہا ہے؟ چھت تو اس لیے تھا کہ پانی نہ ٹپکے، ٹپک کیوں رہا ہے؟ آپ نے اس کے بنانے والے کو متوجہ کیا، بلایا، اور بلانے کے بعد انہوں نے اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کا واٹر پروفنگ کیا، جو کچھ مرمت کرنی تھی سب کی، لیکن اس کے بعد جب پھر بارش ہوئی تو پھر ٹپک رہا ہے، تو ہم مطمئن ہو جائیں گے، چلو چھوڑ دو اس کو ٹپکنے دو۔ نہیں، ہم نے جو اس پر کام کیا ہے، اس کام کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹپکنا بند ہو جائے۔ اے سی والوں کو بلائیں گے کہ بھائی ہم اس کی اسپیڈ بڑھا رہے ہیں لیکن ٹھنڈک نہیں بڑھ رہی ہے، قمقمے جلا رہے ہیں لیکن روشنی نہیں بڑھ رہی ہے، پنکھے چلا رہے ہیں لیکن وہ ہوا نہیں پھینک رہا ہے، چل تو رہا ہے۔ ہر چیز میں ہم فکر مند ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے دکانوں پر جاتے ہیں، روزانہ ہماری کمائی ہوتی تھی، لیکن اب ایسا ہونے لگا نفع میں کمی آنے لگی، تو ہم غور و فکر کریں گے، مطمئن نہیں بیٹھیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تو روزانہ جاتے ہیں، روزانہ دکان کھولتے ہیں، پورا وقت دے رہے ہیں۔ جب اس کی آمدنی میں کمی ہوتی ہے، ایک دکان کا جو مقصد ہے کہ ہمیں رزق حلال ملے، ہمیں مال ملے، اس مال میں کمی آتی ہے تو آدمی فکر مند ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کیا وجہ ہے؟ آمدنی میں کمی ہوئی۔ ان باتوں کو سننے کے بعد ہمیں ذرا دھیان دینا چاہیے۔ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس سے 30 سال، 35 سال، 40 سال پیچھے چلے جائیے اور اس زمانے کے احوال کو دیکھیں۔ یہاں کا ایک ایک آدمی جو بڑی عمر کا ہے یا جو جوان ہے، 50 سال کی عمر کا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ پہلے زمانے میں جو دینداری تھی، جو امانت داری تھی، جو سچائی تھی، جو شرم و حیا تھی، جو تقویٰ تھا، جو ہمدردی تھی، جو محبتیں تھی، جو غمخواری تھی، جو اخلاص تھا، 30 سال پہلے کا اس وقت وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت بہت زیادہ یہ ساری چیزیں تھیں اور اس وقت 30 سال کے بعد بہت کم ہو گئی۔ اچھا حساب دیکھو، اس زمانے میں آپ دیکھیے کتنے مکاتب تھے، کتنے مدارس تھے، کتنی خانقاہیں تھیں، کتنے علماء تھے، دعوت و تبلیغ کا کتنا کام تھا۔ آپ 30 سال پہلے جائیں گے تو آپ حساب لگائیں گے، آپ کہیں گے مکتب نہ ہونے کے درجے میں، دعوت کا کام نہ ہونے کے درجے میں، خانقاہوں کا تصور نہیں تھا، درس قرآن اور درس حدیث کی مجلسیں نہیں تھی، علماء کی اتنی کثیر تعداد نہیں تھی، یہ ساری چیزیں بڑھ گئی۔ اب حیرت کی بات ہے کہ دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے اور دینداری کو بڑھانے کے لیے جتنی شکلیں تھیں وہ شکلیں ہم نے بہت بڑھا دی۔ اس زمانے میں شکلیں بہت کم تھیں لیکن دینداری بہت زیادہ تھی۔ اب شکلیں بہت بڑھ گئی
اور شکلیں بڑھنے کے باوجود ہر شخص اپنی ذات کے اعتبار سے فیصلہ کر رہا ہے کہ سب کچھ کمی ہے. میں اپنے آپ سے پوچھوں امانت داری ہے، کہے گا نہیں پہلے جیسی نہیں ہے. شرم و حیا پہلے جیسا نہیں ہے. زبان میں سچائی پہلے جیسی نہیں ہے. آنکھوں میں عفت پہلے جیسی نہیں ہے. امانت داری پہلے جیسی نہیں ہے. ہمدردی غمخواری پہلے جیسی نہیں ہے. یہ کیا مصیبت ہے؟ اگر بجلی جلانے کے بعد روشنی نہ آئے، روشنی نہ بڑھے تو فکر ہوتی ہے، اور اے سی چلانے کے بعد ٹھنڈی نہ بڑھے تو فکر ہوتی ہے. اتنی ساری شکلیں بڑھ جائے اور شکلیں جس کام کے لیے بڑھائی وہ کم ہو جائے اور ہم مطمئن ہیں. کس پر مطمئن ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے یہاں مکاتب کا نظام بہت اچھا ہے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں دعوت کا کام بہت اچھا ہے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں خانقاہی نظام بہت اچھا چل رہا ہے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں دین کے بارے میں فکر بہت ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں ساتھی بہت سارے اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماں باپ بڑی فکر کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مکتب میں بھیج رہے ہیں. یہ ساری شکلیں ہیں، اور شکلیں پر نتیجہ دیکھ رہے ہیں تو شکلیں کچھ اور ہیں، نتیجہ کچھ اور ہیں، اور نتیجہ الٹا ہونے کے بعد بھی ہم مطمئن ہیں. کبھی سوچا ہم نے اس پر؟ دیکھو شکلیں بری نہیں ہیں، اے سی اپنی جگہ پر برا نہیں ہے، بجلی اپنی جگہ پر بری نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ کمی آئی، جس کمی کے آنے کی وجہ سے بہت سارے قمقمے اور بہت ساری اے سی کے بعد کمی پوری نہیں ہو رہی ہے. شکلیں ماشاءاللہ بہت بڑھ رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن ان شکلوں کے باوجود ہر شخص اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہے کہ آئے دن دینداری کی شکلوں کے بڑھنے کے بعد ہمارے اندر سے دینداری کم ہو رہی ہے. بہت سوچنے کی بات ہے. بعض مرتبہ آدمی دکان اور دکان کے بہت سارے مال سامان کو دیکھ کر اگر اس کی آمدنی نہیں ہے بے فکر ہو جاتا ہے کہ دکان تو بہت بڑی ہے، چاہے گھرک آئے نہ آئے، اور وقت تو بہت زیادہ لگ رہا ہے، چاہے گھرک آئے نہ آئے، دکان پر اعتماد کر لے، چند سالوں کے بعد کپڑا ہو جائے گا، بربادی ہو جائے گی. میرے بھائی شکلیں بڑھ رہی ہو اور حقیقت اور نتیجہ کم ہو رہا ہو، یہ اطمینان کی شکل نہیں، یہ فکر کو بڑھانے کی شکل ہے، یہ غور و فکر کی شکل ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ماشاءاللہ شکلیں آئے دن بڑھ رہی ہے اور دینداری آئے دن کم ہو رہی ہے؟ شکلوں کے بڑھنے کے بعد دینداری اور زیادہ بڑھنی چاہیے تھی. اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا، اس چیز کی طرف رہنمائی فرمائی قرآن کریم کی آیت نے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تمہیں حق تعالی شانہ نے جو پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے وہ پاکیزہ رزق کو کھاؤ. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز اور حرام رزق کو نہ کھاؤ. معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دین کی اشاعت اور حفاظت کی شکلیں رفتار کے ساتھ بڑھتی رہے، لیکن نتیجہ صفر کا صفر کی طرف بڑھتا رہے، اعمال وجود میں آتے رہے. ماشاءاللہ تہجد وجود میں آئے گی، اشراق وجود میں آئے گی، چاشت اور اوابین وجود میں آئیں گے، صدقات اور خیرات وجود میں آئیں گے، حج اور عمرے وجود میں آئیں گے، وعد و نصیحت کی مجلسیں وجود میں آئے گی، لیکن اس کے بعد جو اس کا اثر ہے وہ اثر ختم ہوتا جا رہے گا. اس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ آدمی اپنی کمائی کو، آدمی اپنی آمدنی کو حلال اور طیب بنائے، حرام سے اور مشتبہ سے اپنے آپ کو بے انتہا بچائے. اگر آدمی نے اپنے لقمے کو حلال بنایا اور اپنے لقمے کو حرام سے بچایا تو میرے بھائی کیا فائدہ ہوگا؟ شکلوں کے اعتبار سے شکلیں تھوڑی ہوگی، کم ہوگی، قلیل ہوگی، لیکن نتائج بہت عمدہ ہوں گے. اور اگر آدمی کا رزق حرام ہے، مشتبہ ہے، شکلیں بہت بڑھے گی، لیکن حقیقت اور روح آئے دن کم ہوتی چلی جائے گی.
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، امام المعصومین ہیں، سارے معصوموں کے سردار ہیں، رزق حلال کے باب میں اتنا اہتمام کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے۔ آپ گھر میں تشریف لائے، سونے کا وقت ہوا، آپ نے گھر میں دیکھا کہ کھجور کی ایک کاش، کھجور کا ایک دانہ ہے، آپ نے اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو تناول فرمایا، کھایا۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ میرے گھر میں جو کھجور ہیں وہ کھجور دو قسم کی ہوتی ہیں، بعض تو وہ ہوتی ہیں جو میرے اپنے استعمال کے لیے ہیں، میرے گھر والوں کے لیے استعمال کے لیے ہیں، لیکن بعض کھجوریں وہ ہوتی ہیں جو صحابہ بھیجتے تھے غربا میں تقسیم کرنے کے لیے، صدقے کی کھجوریں ہوتی تھی۔ میں نے جو یہ کھجور کی کاش اور ایک دانہ کھایا ہے، یہ میرا اپنا مال تھا، میرے لیے صحیح تھا، یا یہ صدقے کا مال ہو اور میں نے کھا لیا ہو؟ شبہ۔ حالانکہ بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کی ملک کا ہے، لیکن امکان اس بات کا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ صدقے کا ہو۔ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ کھجور میری اپنی نہ ہو، صدقے کی ہو، آپ بستر پر ہیں، کبھی ادھر کروٹ لے رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ لے رہے ہیں، نیند غائب ہو گئی، حیران اور پریشان ہو گئے۔ جب کروٹیں بدلنے لگے تو زوجہ مطہرہ آپ سے پوچھنے لگی کیا بات ہے، آج آپ کروٹیں لے رہے ہیں، نیند آپ کو نہیں آ رہی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کا ایک دانہ اور کھجور کی ایک کاش میں نے کھا لی ہے، بعد میں مجھے خیال آیا ممکن ہے وہ کاش میری نہ ہو، وہ دانہ میرا نہ ہو، وہ صدقے کا ہو۔ تو کھجور کا ایک دانہ اور جس میں امکان دونوں ہیں، لیکن شبے کا امکان ہے کہ یہ صدقے کی ہو، جب یہ پیٹ کے اندر چلی گئی تو فکر ایسا لاحق ہوا کہ پوری رات کروٹیں بدل کر گزر گئی اور نیند نہیں آئی۔ احتیاط دیکھیے، ہم کون ہیں؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارا حال یہ ہے، کہاں سے ملے، کتنا ملے، یہ دو ہماری بحث ہے۔ مال، دولت، دنیا کہاں سے ملے، کتنی ملے، کوئی بحث نہیں۔ حلال کا ہے، حرام کا ہے، جائز کا ہے، ناجائز ہے، قطعی طور پر حلال ہے، شبے والا ہے، کوئی بحث نہیں۔ کہاں سے ملے، کتنا ملے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے آقا کا تو حال یہ ہے کہ شبے کی بنیاد پر پوری رات کروٹیں لے کر گزار دے، اور ہم غلام ہیں، ہم غلاموں کا حال یہ ہے، اور فخر سے کہتے ہیں غلامان محمد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال اور حرام کے بعد میں اتنا احتیاط فرمایا کہ جس طرح خود آپ کی اپنی حالت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے گھر میں آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صدقے کی کھجور تھی، بچے تھے، ایک کاش اور ایک دانہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے منہ میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت حسن نے یہ اٹھا کر کھا لیا، حضرت حسن آپ کے نواسے ہیں اور آپ کو آپ کے نواسوں سے بے انتہا محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میں اس نواسے اس حسن سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرمائیے۔ اور آگے دعا فرمائی، اے اللہ آپ اس سے محبت فرمائیے جو حسن سے محبت کرے۔ تین دعائیں کی، اے اللہ میں محبت کرتا ہوں، آپ محبت فرمائیے، اور اس سے بھی آپ محبت فرمائیے جو حسن کو محبوب رکھے، حسن سے محبت کرے۔ صحابی رسول
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سنی میرے دل میں حضرت حسن کی محبت بے انتہا ہو گئی. نواسے اتنے چہیتے ہیں. ان نواسے نے ایک دانہ کھا لیا. جیسے ہی ایک دانہ کھایا آپ نے دیکھا کہ منہ میں ڈالا ہے, آپ نے فوراً کہا نکال نکال اس کو, کخ کخ نکال دے. حضرت حسن نے نکال دیا. آپ نے ارشاد فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے ہم اہل بیت کے لیے صدقے کے مال کھانا جائز نہیں ہے, وہ تو غربا کا حق ہے, صدقہ کا مال ہے. اہل بیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں. دیکھو چھوٹا بچہ ہے, غیر مکلف ہیں, شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے, غیر مکلف ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میرا بچہ ہے, میرا نواسا ہے, چھوٹا ہے, لیکن اس کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں. بچپن میں آپ نے روک دیا. یہاں ایک سیکھنے کی بات ملتی ہے. ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ چھوٹے بچے اپنے بچپنے میں ایسا کام کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہے کہ محبت سے اس کو روک رہے ہیں, اس کی تربیت فرما رہے ہیں کہ بیٹے یہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا بچہ چھوٹا ہے, ڈسکو کر رہا ہے, کود رہا ہے, گانا گا رہا ہے, گالی بک رہا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں ہمڑے تو نالو چھے پچھی سدھری جائے, ابھی تو چھوٹا ہے بعد میں سدھر جائے گا. آقا کی تعلیم کیا ہے؟ ابھی سے اس کی تربیت کر رہے ہیں, ابھی سے اس کو سمجھا رہے ہیں, ابھی سے روک رہے ہیں. اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے جب آدمی جب بڑے اپنے چھوٹے کو اس طریقے سے حرام سے اور ناجائز کام سے, گرچہ وہ اس کا مکلف نہیں ہے, اس طریقے سے بچاتا ہے تو اس کا ذہن بنتا ہے. کیا ذہن بنتا ہے؟ کہ جب بڑا ہوتا ہے, بڑے ہونے کے بعد اس کے سامنے صدقے کا مال آئے گا, ناجائز مال آئے گا, تو اس کے ذہن میں بات آئے گی بچپن میں نے یہ کھانا کھایا تھا, میرے بڑوں نے مجھے روک دیا تھا, یہ کھانا میرے لیے صحیح نہیں. لیکن یہ کب؟ جبکہ بچپن میں ان کو روکا, بچپن میں ان کو بچایا, بچپن میں ان کو سمجھایا. اور ہم کیا کہتے ہیں موٹو تھا ہے پچھی سدھری جائے. وہ بڑے ہونے کے بعد سدھرتا نہیں اور بگڑتا ہے. بنانے کا زمانہ تو یہی ہے, بچپن ہی کا زمانہ ہے, اور احتیاط کا زمانہ تو یہی ہے. معلوم ہوا حرام سے آدمی خود بھی بچے اور اپنے چھوٹے بچے جو مکلف نہیں ان کو بھی بچائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. مجھے بتانا ہے آج اس معاشرے میں صرف پاناما کی بات نہیں ہے, پورے عالم کا مسئلہ ہے. دو چیزوں کی طرف ہم مسلمانوں کو بے انتہا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہے رزق حلال اور ایک ہے اولاد کی بہترین تربیت. اور صحیح معنی میں دیکھا جائے تو اولاد کی تربیت کا دار و مدار بھی رزق حلال پر ہے. پیٹ میں اگر حلال رزق جائے گا تو آدمی اپنی اولاد کی تربیت بھی صحیح ڈھنگ کی کر پائے گا, اور اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے گا تو کبھی بھی وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پائے گا. دیکھو میرے عزیز بھائیو, رزق حلال کا اور رزق حرام کا ایک اثر ہے. پیٹ میں چاہے حلال رزق جائے چاہے پیٹ میں حرام رزق جائے, اس کا سب سے پہلے اثر پورے جسم میں پڑتا ہے تو دو عضو پر پڑتا ہے. پہلا عضو ہے اس کا قلب, دل, اور دوسرا عضو ہے دماغ. آدمی حلال اور طیب کھائے گا اس کا اثر پڑے گا دل پر اور دماغ پر. آدمی حرام کھائے گا, شبہ والا کھائے گا, اس کا اثر پڑے گا دل پر اور دماغ پر. اور دل انسان کے سر کے بال سے لے کر پیر کے تلے تک ہر عضو کا بادشاہ ہے, کنگ ہے. اور دماغ اس سارے جسم کا بہترین وزیر ہے. یہ پرائم منسٹر ہے دماغ, دل, اور یہ اس کا وزیر ہے.
لہذا جب رزق حلال پیٹ میں جائے گا، قلب میں اچھے کام کا، اچھے اعمال کا، اللہ کی ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا اور دماغ اس کے مطابق تدبیریں کرے گا. اور اگر رزق حرام پیٹ میں جائے گا تو قلب خراب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سنو، تمہارے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. وہ انسان کا قلب ہے. اسی قلب پر سب سے پہلا اثر رزق حلال کا پڑتا ہے، رزق حرام کا پڑتا ہے. لہذا رزق حرام کا اثر یہ پڑتا ہے قلب پر کہ قلب میں برے خیالات، برے وسوسے، بری باتیں آتی چلی جاتی ہے، خیالات آتے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا اثر دماغ پر پڑتا ہے. دماغ برائیوں کی تدبیریں، برائیوں کے نقشے، برائیوں کے راستے تیار کرتا ہے. تو میں بتا رہا تھا وقت کا بہت بڑا مسئلہ رزق حلال کو حاصل کرتے ہوئے رزق حرام سے بچنا ہے. مجھے یاد آیا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا. پہلے زمانے میں لوگ غلام کو خراج پر دیتے تھے. خراج پر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان غلاموں کے پاس کوئی ہنر ہوتا تھا. ان کو کہتے تھے جاؤ بازاروں میں نکلو اور اپنے ہنر سے مال کماؤ، اور مال کمانے کے بعد جتنا پیسہ تمہیں ملے ان پیسے میں اتنا تمہارا باقی ہمیں دے دو. یہ ہے خراج پر غلام دینا. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا. آپ نے کہا جاؤ کماؤ. اتفاق ایسا ہوا کہ ان دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فاقہ آیا. کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک وقت گزرا فاقہ ہے، گھر والے اور آپ بھوکے ہیں. دوسرا وقت گزرا آپ بھوکے ہیں، فاقہ ہے. تیسرا وقت آیا بھوکے. کئی وقت اس طرح گزرے کہ آپ کے گھر میں فاقہ ہے، کھانا نہیں ہے. آپ نے غلام سے کہا جاؤ کچھ کما کر لاؤ. غلام گیا. جانے کے بعد کھانا لے کر آیا، پکایا ہوا تیار. اچھا، حضرت ابو بکر کی عادت کیا تھی؟ جب بھی اپنے غلام کو کمانے کے لیے بھیجتے تھے اور جب وہ کمائی کر کے لاتا تھا تو روزانہ پوچھتے تھے حلال کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے. حالانکہ غلام بھی حضرت ابو بکر کا ہے، ایسے ویسے کا نہیں ہے. علماء نے یہاں کام کی بات لکھی ہے کہ آدمی اپنی دکان پر، اپنی آفس میں اپنے ماتحت کسی آدمی کو بٹھائے اور بٹھانے کے بعد روزانہ اس سے حساب لے. تو ہمارا مزاج کو دیے ہیں، روزانہ اگر $2000 دیتا ہے، کبھی $4000 دیے، خوش ہو جاتے ہیں، واہ کمال کر دیا. یہ نہیں پوچھتے کہ ڈنڈی مار کر کمایا ہے، جھوٹ بول کر کمایا ہے یا صحیح طریقے سے کمایا ہے. ہم تو خوش ہوتے ہیں. ہاں اگر روزانہ $2000 کماتا ہے اور کبھی 1500 ہو گیا، 1800 ہو گیا، بھائی آج $200 کم کیوں آئے؟ یہ ہمارا مزاج ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا، روزانہ اپنے غلام کو پوچھتے تھے کہ حلال کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے. روزانہ کہتا تھا کہ حضرت حلال کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے. اس دن وہ چند وقت کا فاقہ تھا اور روزانہ پوچھنے کی وجہ سے اعتماد تھا کہ یہ غلط طریقے سے نہیں کما رہا ہے. لہذا جیسے ہی کھانا آیا فوراً ایک لقمہ کھا لیا، اور جیسے ہی لقمہ کھایا پیٹ میں اتر گیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا چند وقت کا فاقہ ہو اور فاقے کے بعد ایک وقت کھانا ملے، ایک لقمہ کھانا ملے، تو اس کے جانے میں کیا دیر ہوتی ہے. لیکن قربان جائیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کا غلام بھی بہت بڑا مقام رکھتا تھا. جیسے ہی ایک لقمہ پیٹ میں گیا ہے، فوراً وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا کہ میرے آقا، آپ روزانہ ہمیں پوچھتے تھے، آج آپ نے پوچھا نہیں. کہا کیا بات ہے بتاؤ.
روزانہ پوچھتا تھا، صحیح جواب دیتے تھے، اعتماد کی وجہ سے میں نے نہیں پوچھا. کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں کہانت کیا کرتا تھا. کہانت ستاروں کی چال دیکھ کر، ہاتھوں کی لکیر کو دیکھ کر غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا. اٹکل پچو باتیں ہوتی تھی. 100 تیر لگاتا تھا، کبھی ایک نشانے پر لگ جاتا تھا. تو کہانت کا لوگ پیشہ کرتے تھے اور اس طرح لوگوں سے کماتے تھے. کہا کہ زمانے جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا اور اس پر اجرت لیتا تھا. زمانے جاہلیت میں کہانت کے طور پر، کہانت کے ذریعے میں نے ایک آدمی کو ایک بات بتلائی اور وہ بات سچی ہو گئی، سچی پڑ گئی. تو میں نے اس کو کہا کہ اجرت لاؤ. تو اس نے کہا اس وقت میرے پاس اجرت نہیں ہے، جب انتظام ہوگا اجرت دے دوں گا. آج جب میں نکلا تو اس کے گھر میں خوشی کا موقع تھا. اس خوشی کے موقع کی وجہ سے میں نے اس کو کہا اجرت لاؤ، تو اس نے کھانا دے دیا. یہ وہی کھانا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا فوراً فکر ہو گئی کہ یہ تو حرام کا کھانا ہے، کہانت کا پیشہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. جب وہی حرام ہے تو اس پر اجرت لینا بھی حرام ہے. جو اجرت ملی ہے وہ حرام ہے اور حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں چلا گیا. اب دیکھیے، عام حالات میں حرام کا ایک گھونٹ پانی پینا اور حرام کا ایک لقمہ کھانا جائز نہیں، حرام ہے. لیکن آدمی کھانے پینے پر اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کی جان کے نکلنے کا خطرہ اور اندیشہ ہو، تو جان کو بچانے کے لیے، جان کو بچانے کی مقدار حرام لقمہ کھانے کی اجازت ہے. آپ جنگل بیابان میں، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، پیاس بے انتہا لگی ہے، اور اتنی پیاس ہے کہ دن غالب یہ ہے کہ پانی نہیں پیا تو آپ مر جائیں گے، اور آپ کے پاس شراب ہے. عام حالات میں شراب پینا حرام ہے، لیکن جان بچانے کی خاطر، جان بچانے کی مقدار شراب پینے کی گنجائش ہے. تو یہاں بھی فقر و فاقہ کی وجہ سے، بے انتہا فاقوں کی وجہ سے اگر 2-1 لقمے کھا لیتے تو وہ ناجائز نہیں تھا، اس کی گنجائش تھی. اس کے باوجود پتہ چلا کہ میرے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا گیا ہے، فوراً اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈالا تاکہ کسی کی وجہ سے وامٹ اور قے ہو اور وہ لقمہ نکل جائے. لیکن چند وقت کا فاقہ اور بڑی مشکل سے ایک لقمہ اندر گیا، وہ نکلے تو کس طرح نکلے؟ ساتھیوں نے کہا حضرت یہ لقمہ اس طرح نہیں نکلے گا، اگر اس کو نکالنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خوب پیٹ بھر کر پانی پیو. جب پانی سے آپ کا پیٹ بھر جائے، ہو سکتا ہے پھر آپ قے کرے تو قے میں وہ پانی کے ساتھ لقمہ نکل جائے. حضرت نے فوراً پانی منگوایا. پانی منگوانے کے بعد خوب پیٹ بھر کر سیراب ہو کر پیا، اور پینے کے بعد اپنی انگلیوں کو حلق میں ڈالا، قے کرنے لگے، اور اس میں قے ہوئی اور قے میں وہ ایک لقمہ بھی نکل گیا. تو کسی ساتھی نے کہا کہ اتنے وقت کا فاقہ تھا، اس لقمے کی آپ کے لیے اجازت تھی، گنجائش تھی، پھر اس کے باوجود آپ نے یہ لقمہ اتنی تکلیف سے نکال دیا، کیا وجہ ہے؟ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، مجھے جملہ آپ کے سامنے نقل کرنا ہے تاکہ اس جملے کو سننے کے بعد ہم اپنے آپ کو حلال کی عادت ڈالے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها. اگر یہ ایک لقمہ جو پیٹ میں گیا ہے، یہ لقمہ ایسے نہیں نکلتا، لیکن اس کے نکالنے میں یہ صورت اختیار کرنی پڑتی کہ میری جان کے نکلنے کے ساتھ وہ لقمہ نکلتا، اس کے بغیر نہیں نکلتا، تو ابو بکر اپنی جان کو نکال دیتا لیکن حرام لقمہ پیٹ میں باقی نہیں رکھتا. یہ اثر ہے میرے بھائیوں. اور کیوں ایسا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اپنے آپ کو کیوں بچایا؟ حالانکہ گنجائش تھی. کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے کہ جسم کا جو حصہ، جسم کا جو عضو، جسم میں گوشت کا جو لوتھڑا
حرام رزق سے، حرام کھانے سے تیار ہوا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہی مناسب ہے، جنت ایسے حرام لقمے سے تیار ہونے والے جسم کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پورا جسم نہیں، گوشت کا ایک لوتھڑا، ایک ٹکڑا اگر وہ حرام رزق سے پرورش پا کر تیار ہوا ہے، جنت کبھی ایسے جسم کو قبول نہیں کرے گی، جہنم ہی اس کے لیے مناسب ہے۔ کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ ارشاد سنا تھا، اس ارشاد کی وجہ سے میری غیرت نے یہ برداشت نہیں کیا کہ ابو بکر کے پیٹ میں وہ لقمہ باقی رہے، لہذا اگر لقمہ جان کے ساتھ نکلتا تو میں اس کو نکال دیتا، مرنا مجھے منظور تھا لیکن اس لقمے کو پیٹ میں باقی رکھنا منظور نہیں تھا۔ یہ حال تھا ہمارے اسلاف کا، یہ حال تھا صحابہ کا، یہ حال تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائی، صدیق اس طرح صدیق نہیں بنا کرتے، صدیق رزق مشتبہ سے اپنا آپ کو بچاتے ہیں، اللہ صدیقیت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ لمبی چوڑی بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، مختصر ابھی مضمون شروع ہوا ہے، انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا اس عنوان پر اور بھی آگے باتیں ہوگی، ہم ارادہ کریں، نیت کریں۔ دیکھو، مختصر طور پر یہ بات میں ہر جگہ دہراؤں گا، جب ایسی بات ہوتی ہے تو میں نے پہلے ہی کہا کہ نفس و شیطان ہمارا دشمن ہے۔ جب ایسی بات سامنے آتی ہے تو وہ یہ نہیں سوچنے دیتا کہ میری کمائی حلال ہے یا حرام، وہ فوراً کہتا ہے فلاں کی کمائی حرام ہے، فلاں کی کمائی ناجائز ہے، فلاں کی کمائی رشوت والی ہے، فلاں کی کمائی جھوٹ والی ہے، فلاں کی کمائی سود والی ہے، فلاں کو چھوڑو۔ میں نے تو پہلے ہی کہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اصلاح ہو، آپ اس لیے سن رہے ہیں کہ آپ کی اصلاح ہو۔ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے عہد کرو، اللہ کے سامنے ارادہ کرو، الہ العالمین تیرے حبیب کے عمل کو دیکھا ہے، تیرے حبیب کے صدیق کے عمل کو دیکھا ہے، ہم بھی ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو حلال اختیار کریں گے اور حرام سے بچیں گے۔ اس بات کا خاص لحاظ رکھے، لوگ دوسرے کو دکھلاتا ہے، اپنے کو چھپاتا ہے، کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حق تعالی شان اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رزق حلال اور طیب اپنے فضل سے نصیب فرمائے اور رزق مشتبہ اور حرام سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا انك على كل شيء قدیر۔ الہی اپنے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ الہ العالمین، امت مسلمہ رزق حلال کے باب میں پریشان حال ہیں، اے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ ایک ایک فرد بشر کو رزق حلال اور طیب نصیب فرما، اس کے اثرات کو ہماری زندگیوں میں مرتب فرما۔ اے اللہ، رزق حرام کے پیٹ میں جانے کے بعد اس کے نتیجے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے نتیجے کو ہم بھگت رہے ہیں۔ اے اللہ، عورتیں نافرمان ہو چکی ہیں، اولاد نافرمان ہو چکی ہیں، ہر چھوٹا بڑے کا نافرمان ہو چکا ہے۔ اے اللہ، دینی اے اللہ جذبات ختم ہو چکے ہیں، اے اللہ بے حیائی اور عیاشی عام ہو چکی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے جرم کا اعتراف ہے کہ ہم نے نہ اپنے پیٹ کے بارے میں نہ اپنے اہل و عیال کے پیٹ کے بارے میں حرام حلال کا اہتمام کیا، جو بھی کچھ آیا خود کھاتے رہیں، دوسرے کو کھلاتے رہیں، اور اس کا اثر زندگی کے ہر موڑ پر اے اللہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے رہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے اے اللہ بڑے ادب کے ساتھ اس بات کا سوال کرتے ہیں، امت کے ایک ایک فرد کو رزق حرام سے حفاظت فرما، ایک ایک فرد کی رزق مشتبہ سے حفاظت فرما، حلال اور طیب نصیب فرما، حلال اور طیب کا حصول آسان فرما۔ الہی ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، قرض داروں کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں
پیدا فرما، بے جوڑ کو جوڑ عطا فرما، بے گھر کو گھر عطا فرما، بے معاش کو بہترین ذریعہ معاش نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی رضامندی والی زندگی نصیب فرما، آپ کی ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے صالحین بندوں نے جتنی خیر طلب کی ہے ہمیں عطا فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے پناہ مقدر فرما۔ الہ العالمین اپنی ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئندہ کل شب برات ہے، اور آئندہ کل بھی عشاء بعد مدینہ مسجد کے اندر بیان ہوگا۔ تو کل شب برات سے کل مدینہ مسجد میں بیان થશે અને મંગળવારે પણ મદીના મસ્જિદમાં જ બેન થશે ઇન્શાઅલ્લાહ. લુનેસ ઇમારતે બેન એન મદીના મસ્જિદ ને એ લુનેસ આ શબે બરાત, તો લુનેસના હન્ના શબે બરાત શરૂ થઈ જશે.